سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پورا قرآن، اس کی تمام آیات اور تمام صورتیں جو اس کی ہیں، ان سب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ کسی نہ کسی ماحول میں وہ اتری ہیں، کسی نہ کسی حالات میں وہ اتری ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فنناجی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے رب ہم سے بہت قریب ہیں کہ ہم ان سے سرگوشی میں بات کریں، چپ کے بات کریں؟ ام بعید فننادی، یا ہمارے رب ہم سے بہت دور ہیں، ہم ان سے پکار کے بات کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ جبریل امی سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ لے کے نازل ہوتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ انہیں بتلا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جب بھی کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، اسے جواب دوں گا۔ تو بات یس کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت میں دعا کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، یہ جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، والعماد الدین، اور دین کا ستون ہے، والنور السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو غور کریں، جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو کہاں کہاں نہیں جاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں ہمیں اس ہتھیار کو استعمال کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے فریاد کرنی چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل کرنے والے ہیں، تمام مشکلات کو دور کرنے والے ہیں۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا ہی ہتھیار استعمال کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القدر، یہ جو تقدیر ہے، قسمت ہے، نصیب ہے، اسے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، جو لکھا جا چکا سو لکھا جا چکا، الا الدعاء، لیکن سنو، دعا وہ قیمتی نسخہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، سنو یہ جو دعا ہے بذات خود بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اساس ہے، عبادت کی بنیاد ہے یہ۔ اور حقیقت میں یہی ہے میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اذکار ہیں اور دعائیں ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اذکار ہیں اور دعائیں ہیں، حج کرتے ہیں، رمضان کا پورا مہینہ دیکھ لیں، تمام کی تمام عبادات کے اندر دعاؤں کا کتنا بڑا دخل ہے، ذرا غور کیجیے ذرا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادات کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔